ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النازعات صورت والنازعات غرقا ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم والناشطات نشطا بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم والسابحات سبحا اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم فالسابقات سبقا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم فالمدبرات امرا پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ ان سب آیات میں جن چیز کا ذکر ہے اس سے زیادہ تر مفسروں نے یہی اخذ کیا ہے کہ یہ فرشتوں کے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ اہل مکہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے کہ فرشتے نظر نہ آنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے وقت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر جاندار انسان کی جو روح بھی قبض کرتے ہیں وہ بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں۔ اور اسی کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ بڑی آسانی سے اور انتہائی آہستگی سے وہ قبض کرتے ہیں، اور جو بد کردار ہوتے ہیں جو کافر ہیں ان کی اندر تک گھس کے ان کی کھال جیسے کھینچ لیتی ہیں، اس طرح ان کی جان نکالتے ہیں، بڑی سختی سے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں اس کی تدبیر میں وہ لگ جاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی کہ زمین ایک بھونچال آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، اور دوسری تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا جس کے بعد پہلے زلزلے سے تو سارے قیامت برپا ہو جائے گی، سارے فوت ہو جائیں گے، اور دوسرے میں پھر سارے جو ہے نا وہ جی اٹھیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جزا اور سزا کا جو ہے نا مرحلہ وہ شروع ہونا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے اپنے اعمال یاد کر کے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے پریشان تو وہ بھی ہوں گے لیکن ان کی پریشانی ذرا علیحدہ قسم کی ہے، اور جن کے اعمال ہیں ہی بد اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اس وقت ان کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے اور ان کے دل کس طریقے سے دھڑکتے ہوں گے، پسینے میں وہ شرابور ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ ان کی نگاہیں شرمندگی سے نیچی ہوں گی۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ وہ کہتے ہوں گے کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے۔ کافروں کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جب کسی انسان کا وجود ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کو بھی تو پہلی بار پیدا کیا ہے، تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، جب بھی چاہے دوبارہ پھر پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہر حالت میں اس کی تکذیب کرتے تھے اور اس کے متعلق سوال و جواب ہی کرتے رہتے تھے۔ اذا كنا عذابا نخرا کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھربھری ہو کے گر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، تو اس وقت ہمیں اللہ کیسے اٹھائے گا۔ حالانکہ بات تو وہی ہے کہ جب اللہ نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے تو وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ
کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہاں اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے بڑا ٹھٹھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لو ہماری تو ہڈیاں بربری ہو کے جڑ جائیں گی، تو اس وقت تو ہمارا لوٹنا بڑا نقصان دہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ جب قیامت برپا ہونے لگنی ہے تو سب جس ایک چٹیل میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، میدان محشر میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فرعون نے انتہائی سرکشی اختیار کی تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنی قوم کو اس نے اس طرف لگایا ہوا تھا کہ میری ہی عبادت کرو، اور اس کو تکبر انتہا درجے کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کی طرف جائیں، اس کو اس کی درستگی اور اصلاح کریں، اس کو کہو کہ اگر تو اپنی درستگی چاہتا ہے تو میں تیری اصلاح کرتا ہوں، تاکہ تو اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے اور اللہ سے اپنی گزشتہ اعمال کی معافی مانگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ اس وقت جادو کا بڑا دور تھا، تو فرعون نے ادھر ادھر سے لوگوں کو جادوگروں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ان سب کے جو ہے نا یہ جو رسیاں وہ کھا گیا، تو اس سے وہ جادوگر وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ جادوگر تو ایمان لے آئے، لیکن فرعون جو ہے وہ ہٹ درمی پر ڈٹا رہا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے سب کو جمع کر کے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو سب سے بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ فرعون نے بڑی دوڑ دھوپ کی کہ یہ سب میری قوم والے مجھ کو ہی الہ مانیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر جو ہے وہ مطیع ہو گئے اور انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور انہوں نے ان کے دین میں شمولیت کر لی، تو فرعون جو ہے وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا رہا، اور اس نے کوشش یہی کی کہ میں ان کو دوسری طرف ہی لے کر جاؤں، شیطان کے رستے پر ہی لے کے جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار کر لیا۔ دنیا میں تو وہ غرق ہو گیا، اور آخرت میں بھی جب اس کو گرفتار ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں جو برے اعمال کیے ان کا آج مجھے بدلہ ملا اور میرا کیا حال ہو رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔